نگرانی کر رہا ہوں، میں نے آپ کے ایک بھی پیڑ کا ایک انگور میں نے آج تک چکھا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ رئیس تنگ کہا سچ کہتا، میں نے ایک پیڑ کا انگور میں نے چکھا۔ آج میرے جیسے کروڑوں لوگ اس چیپٹر پہ آ کے ننگے ہو جائے۔ اگر کسی کو آم کے پیڑ کی رکھوالی کر رکھا، وہ رات میں خود پکا ہوا آم کھائے گا اور صبح سویرے 2-4 ٹوکری پکا ہوا آم جو گرا اس کو اپنا گھر سپلائی کر دے گا، اس کو سپلائی کر دے گا۔ مگر قربان مبارک کے ایک انگور تک نہیں چکھا۔ باغ کا رئیس مالک وہ ایسے ہمارے رئیسوں کی طرح شرابی، پاپی، جواری اور بے نمازی نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت کے رئیس بھی نمازی اور نیک پرہیزگار ہوتے تھے۔ کہا مبارک سچ کہتے ہو؟ کہا حضور سچ کہتا ہوں۔ کہا مبارک تمہاری اس امانت داری تو مجھ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، مجھ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ مبارک کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا میرے جیسے غریب آپ کے باغ میں نوکری کرنے والے نوکر کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میں غریب آدمی ہوں۔ ارب پتی باغ کا مالک کہتا اگر میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں، سبحان بولے نہیں آپ لوگ سے، اگر میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں، اگر ہم لوگ وہاں ہوتے کہتے نہیں حضور نہیں حضور نہیں حضور نہیں حضور، یہ نہیں کرتے نہیں حضور آپ ارب پتی ہم کہاں مزدور، نہیں حضور ایسا نہیں مت کیجیے، آپ ارب پتی ہم غریب آدمی کے۔ یہ حضور حضور وہ کرتا ہے جو جاہل ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے۔ مبارک پڑھا لکھا تھا، نوکری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حرام کرنا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، شراب بیچنا، سود کھانا یہ عیب کی بات ہے، مگر محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کے حلال پیسہ کمانا یہ عیب نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ محنت کر کے 5 روپے کمانا حرام کے 5 کروڑ کمانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ مبارک نے کہا کہ ہاں مبارک نے کیا کہا امیر سے؟ کہا ہاں یہودی لوگ شادی میں مال دیکھتے ہیں، یہودی ذلیل قوم ہے، مال چاہیے اس کو، اور نصرانی کرسچن یہ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یہودی مال دیکھتا ہے، کرسچن خوبصورتی دیکھتا ہے، محمدی تقوی اور پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، کیا بات ہے۔ مبارک نے کیا کہا؟ آپ محمدی ہیں، آپ مصطفیٰ کی امت ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ ایمانداری دیکھ رہے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا باغ کے مالک نے مبارک تم یہیں رہو، میں گھر جاتا ہوں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تجھ کو خبر کرتا ہوں۔ شہر کے سارے رئیس نے اس کی ایمانداری دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، وہاں سے واپس آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے مشورہ لیا کہ آج مبارک کی ایمانداری دیکھ کر تو میں حیرت میں ہوں، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میری نیک بخت نمازی پرہیزگار بیٹی کے لیے یہ شوہر اگر ایماندار مل جاتا ہے تو میری بیٹی کے حق میں بہت ہی مفید رہے گا۔ اگر ہماری بیوی کی طرح رہتی تو بولتی کہ ایمانداری ہے مگر مال کہاں ہے؟ مولانا صاحب ہیں، نمازی ہیں، اشرفیہ سے پڑھے ہوئے مصباحی ہیں، مفتی کیے ہوئے ہیں، بہت پیسہ ان کے، بہت علم ان کے پاس ہے، تو بیوی بولتی ہے ٹھیک ہے مفتی ہیں، مصباحی ہیں، مولانا ہیں، مال کہاں ہے؟ مال کہاں ہے؟ کل آپریشن کی ضرورت پڑے گی تو 50,000 لگے گا صرف سیزن کروانے میں، مال کہاں سے آئے گا؟ جو بیچارہ تقویٰ کو دیکھ کے متاثر ہوا تھا، بیوی کی بات سننے کے بعد پھر وہ بھی ڈر کر گیا۔ ایسے ہی ہوا، ابھی دلی میں ایک مسجد میں ہم ٹھہرتے ہیں رجوی نگر میں، ایک قاری صاحب کی امروہہ پہ، وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے حضور میرے رشتہ دار مجھ کو بیٹی نہیں دے رہے ہیں، پریشان ہوں، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ سب بولتے ہیں کتنا کماتا ہے، ہم 10,000 مہینہ کماتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے جو رشتہ دار کا سرکل ہے، چلو باہر کا آدمی نہیں بیٹی دے گا، آپ کا جو رشتہ دار ہے، چچا پھپھا خالہ اور اسی رشتہ دار آپ کے خاندان کے لوگ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کماتا کیا ہے؟ اب لڑکی اس کی بوڑھی ہو جائے، چاہے اس کی بدچلن ہو جائے، مگر مال چاہیے۔ سوچ اتنی گندی ہو گئی کہ سماج میں قدم قدم پہ جو زیناکاری کا طوفانی بدتمیزی ہے، اس میں صرف اس کا دخل ہے، کردار کو کوئی ویلیو نہیں، صرف مال چاہیے۔
ذرا شرم کریں کہ وہ ارب پتی بصرہ کا اپنی بیوی خراب پتی کی بیوی ہے، ان سے مشورہ کیا تو بیوی کیا کہتی ہے، میری بھی تمنا یہی ہے کہ میرا داماد نیک متقی پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میں اپنی بیٹی، چونکہ بیٹیاں جوان ہیں، ذرا اس بیٹی سے بھی مشورہ میں کر کے بتاتی ہوں آپ کو۔ ماں گئی اپنی بیٹی کے پاس، کہا بیٹا تمہارے ابو مبارک کی ایمانداری کی کہانی سن کے آشچर्य چکت ہو گئے، وہ سوچتے ہیں کہ تمہاری جیسی نیک پارسا لڑکی کا شوہر وہ اگر ہو جائے پھر کیا کہنا، زندگی مسرتوں سے بھر جائے گی۔ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا بات ہے، قربان جائے گی، کیا بات ہے۔ بیٹی کیا بولتے ہیں، آج کل انجینئرنگ، میڈیکل، زمین بیچ کے سب پڑھائی، اب میڈیکل پڑھنے گیا علی گڑھ، اب وہاں کسی چھوکری کا منہ دیکھا، اس کو دے دیا دل، اب وہاں سے لڑکی کو لے کر بولا امی کیا کروں، دل اس کو دے دیے، امی کیا